پاکستان اور ترکی کے درمیان اعلیٰ سطح پر سفارتی رابطے، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ترک ہم منصب حقان فیدان کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی بدلتی صورتحال پر دونوں رہنماؤں میں تبادلہ خیال، امریکہ ایران پیش رفت کا خیر مقدم، امن کی امید کا اظہار، پاکستان اور ترکیہ کا قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق، خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ بجٹ میں عوام کو ریلیف دیا گیا، تنخواہ دار طبقے کو سب سے زیادہ سہولت دی گئی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا اظہار خیال، کہا کہ حکومت اپوزیشن کو بھی بات چیت کی پیشکش کرتی رہی ہے، سیاسی اختلافات کے باوجود ملک کے مفاد میں مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ریاستی استحکام کے لیے سیاسی مفادات کو قربان کیا، موجودہ حکومت کی سفارتکاری کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدے پر آج دستخط ہوں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ ایک بیان میں کہا کہ دستخط ہوتے ہی آبنائے ہرمز کھول دی جائے گی، جب سکون ہو جائے گا تو مناسب وقت پر جا کر جوہری مواد کی باقیات حاصل کر لیں گے۔ ماضی کی امریکی حکومتوں کے مقابلے میں ایران کے ساتھ زیادہ بہتر تعلقات۔ ایرانی فوج نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آج ڈیل پر دستخط ہونے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ پاسداران انقلاب فورس کی وضاحت، کہا کہ ایرانی مذاکرات کار آج کسی معاہدے پر دستخط نہ کرنے کا بتا چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ معاہدے پر دستخط کی تقریب اپنی سالگرہ کی وجہ سے 14 جون کو کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ اس موقع کو عالمی اہمیت دے کر اپنی ذاتی تشہیر کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنگ سے نکلنے کا باعزت راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ ایرانی افواج کے سینئر ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابو الفضل شکارچی کا بیان، کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ زمینی حقائق پر عمل کرنے کے بجائے زیادہ تر نعروں اور ٹویٹس میں سرگرم رہے ہیں۔ ایران نے عملی طور پر دنیا کو دکھایا ہے کہ اصل طاقت ایرانی عوام کے عزم، ایرانی جنگجوؤں کی جرأت اور اسلامی انقلاب کے رہبر کی قیادت میں ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے چھاپوں کا سلسلہ شروع کر دیا، کئی قصبوں اور دیہاتوں میں داخل ہو کر کارروائیاں۔ فلسطینی خبر رساں ادارے کا دعویٰ، اسرائیلی فورسز نے جنین کے مغرب میں واقع قصبے رمانہ میں چھاپا مارا، آنسو گیس کی شیلنگ کے باعث کئی فلسطینی متاثر، اسرائیلی آبادکاروں نے پانی کی پائپ لائنیں چوری کر لیں۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کی نماز جنازہ اور تدفین کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا۔ ایرانی خبر ایجنسی کے ذرائع کے مطابق 4 اور 5 جولائی کو شہید خامنہئی کی الوداعی تقریب منعقد ہوگی۔ 6 جولائی کو تہران میں نماز جنازہ، 7 جولائی کو قم شہر میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی، 9 جولائی کو مشہد میں جلوس جنازہ اور تدفین ہوگی۔ اسرائیل کے کسی بھی جنگی مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، اسرائیل کے اپوزیشن رہنما یائر لاپید کا بیان، کہا کہ ایرانی حکومت برقرار ہے، اس کا میزائل پروگرام بدستور موجود ہے، ایران اپنے جوہری پروگرام کو دوبارہ تعمیر کر سکتا ہے۔ امریکہ ایران معاہدہ دراصل نیتن یاہو کی مکمل ناکامی کا نتیجہ۔ غیر ملکی ایجنسیاں جاسوس کچھووں اور مچھلیوں کے ذریعے چینی سمندروں پر نظر رکھ رہی ہے، چین کا دعویٰ۔ سینسر سے لیز آبی جانوروں کے استعمال کا انکشاف، سمندروں میں خفیہ جنگ جاری ہونے کا چینی موقف، معلومات سیٹلائٹ کے ذریعے بیرون ملک منتقل ہونے کا دعویٰ۔ چینی وزارت کی جانب سے بیان جاری، کہا کہ غیر ملکی ایجنسیاں مختلف جدید جاسوسی آلات کے ذریعے حساس معلومات جمع کر رہی ہیں جو قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بن سکتی ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کی وزیر اعظم شہباز شریف کو بیٹھ کر معاملات آگے بڑھانے کی پیشکش۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں، بانی پی ٹی آئی پر اتنی سختی نہ کریں۔ اقبال آفریدی کو ایوان سے نکالنے کا معاملہ قومی اسمبلی میں گونج اٹھا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا کہ اقبال آفریدی نے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی اور ہاتھا پائی کی۔ اگر میں ارکان پارلیمنٹ اور عملے کا تحفظ نہیں کر سکتا تو مجھے یہاں بیٹھنے کا اختیار نہیں۔ اسلام آباد معاہدے پر دستخط کا قریب آنا تاریخی لمحہ ہے۔ عالمی توجہ پاکستان پر مرکوز، لیکن آزاد کشمیر کی بے چینی نے ملکی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ احتجاجی صورتحال دشمن عناصر اور بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ کو فائدہ اٹھانے کا موقع دے رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں قانون ہاتھ میں لینے والے افراد خود کو حکام کے حوالے کریں۔ سیاسی شکایات کا حل جمہوری، آئینی اور پرامن طریقوں سے نکالا جانا چاہیے۔
کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے احتجاج پر آزاد کشمیر کے عوام کا شدید رد عمل۔ غریب اور دیہڑی دار طبقہ شدید مشکلات کا شکار، بازار بند، گھروں میں اشیاء خوردونوش کی قلت پیدا، اسپتال اور میڈیکل اسٹورز بند، مریضوں کو شدید پریشانی۔ شہریوں کا افواہوں اور غلط معلومات پھیلنے پر بھی تشویش کا اظہار، کہا احتجاج نے عوامی مسائل کم کرنے کے بجائے مزید بڑھا دیے۔ آزاد کشمیر کے شہری مزید کسی بھی ہڑتال یا بحران کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ صوبائی حکومت کی نااہلی، پارا چنار بنیادی سہولیات سے محروم، تعمیراتی منصوبے غفلت کا شکار۔ اپر کرم کے اہم علاقے زیڈان کو ملانے والی سڑک کا منصوبہ صوبائی حکومت کی نااہلی کی نظر۔ اپر کرم میں زیڈان سڑک منصوبے کا ٹینڈر منظور ہونے کے باوجود کام تاحال شروع نہ ہو سکا۔ سڑک کی خستہ حالی سے لاکھوں کی آبادی کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ مقامی شہریوں کا رد عمل۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی محرم الحرام 2026 کے لیے فول پروف سیکیورٹی پلان کی ہدایت۔ کراچی کے تمام اضلاع رینجرز اور زونز کو سیکیورٹی از سر نو جائزے کا حکم۔ مجالس، جلوسوں اور امام بارگاہوں کی سخت سیکیورٹی پر زور۔ کالعدم تنظیموں اور مشتبہ افراد کی کڑی نگرانی کی ہدایت۔ اینٹی رائٹس فورس اور کنٹرول رومز کو ہائی الرٹ رکھنے کا فیصلہ۔ مذہبی منافرت اور غیر قانونی مواد کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کا حکم۔ وزیر داخلہ سندھ نے کہا کہ محرم الحرام کا پرامن انعقاد حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ عوام کے جان و مال کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ سانحہ بلدیہ ٹاؤن کیس کا فیصلہ میرے نظریے کی جیت ہے۔ سانحہ بلدیہ ٹاؤن کے 3 سال بعد ایم کیو ایم اور اس کے کارکنان کو مورد الزام ٹھہرایا گیا۔ کراچی میں نائب ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس، کہا کہ میں پہلے دن سے کہتا تھا کہ وقت آنے تک سچ سب کے سامنے آ جائے گا۔ سانحہ کے شہداء کی فیملیز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس فیصلے کو قبول کیا اور یہ آگ مالکان کی مجرمانہ غفلت تھی۔ بانی ایم کیو ایم سے اختلاف کیا، غداری نہیں کی۔ جو یہاں ہے یہی ایم کیو ایم ہے۔ قوم کے حقوق کے لیے مضبوط اور با کردار قیادت ضروری ہے۔ ٹھٹہ پولیس کا گٹکا مافیا کے خلاف بڑا وار، گھاروں میں گٹکا مٹیریل کی سپلائی ناکام، ملزم گرفتار۔ سوزوکی پک اپ سے گٹکا ماوا اور مٹیریل برآمد۔ ایس ایس پی ٹھٹہ کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ گھاروں انسپکٹر شہزاد الیاس نے پولیس ٹیم کے ہمراہ ہنگ گوٹ گھاروں کے قریب کارروائی کی۔ گٹکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج، مزید تحقیقات شروع۔ پاکستان میں روسی فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز ویکسین کی فراہمی بحال۔ لائف سٹاک شعبے میں بیماریوں کے خلاف بڑی پیش رفت۔ اقدام ملکی مویشی پال صنعت کے لیے ایک بڑی کامیابی قرار۔ بیماری کے پھیلاؤ پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ گزشتہ 3 برسوں کے دوران تقریباً 2100 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ایس آئی ایف سی کی سہولت کاری سے اہم مسئلہ حل۔ روسی تجارتی نمائندے ڈینس اے نے اس پیش رفت میں ادارہ جاتی رابطہ کاری کے کردار کو سراہا۔ خیبر پختونخوا میں بارش اور آندھی کے باعث چھتیں اور دیواریں گرنے کے مختلف واقعات میں 7 افراد جاں بحق، 33 زخمی۔ پی ڈی ایم اے کی رپورٹ جاری، جاں بحق افراد میں 2 بچے، 4 مرد اور 1 خاتون شامل۔ حادثات بنو شانگلہ اور مانسہرہ میں پیش آئے۔ رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے کا بھی خدشہ۔ مودی کا اقتدار میں رہنے کا جنون، بھارتی معیشت، اقلیتیں اور عوام بدحالی کا شکار۔ بھارتی جریدے دی ٹیلی گراف کے مطابق بھارتی معیشت دباؤ میں، سرمایہ کاری متاثر ہے۔ حکومت ریاستی اداروں اور میڈیا پر اثر و رسوخ کے ذریعے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے۔ عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت ریاستی اداروں اور میڈیا کے ذریعے سیاسی فائدہ حاصل کر رہی ہے۔ بھارت میں معاشی عدم مساوات اور مذہبی تقسیم میں اضافہ ہوا ہے۔ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کی سرپرست اعلیٰ، عالمی سطح پر پھر تصدیق۔ عالمی جریدے دی ڈپلومیٹ کی رپورٹ کے مطابق عالمی برادری طالبان حکومت کے خلاف مؤثر اقدامات کرنے میں ناکام رہی۔ دہشت گرد گروہوں کی مبینہ پناہ گاہوں پر عالمی تشویش برقرار ہے۔ طالبان حکومت کے دور میں خواتین کو بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ افغانستان کی صورتحال خطے کو متاثر کر سکتی ہے، ماہرین کا انتباہ۔
کراچی سے تعلق رکھنے والے سندھ پولیس کے کانسٹیبل حمزہ احمد کی عالمی سطح پر شاندار کامیابی۔ بینکاک میں مسٹر یونیورس 2026 چیمپئن شپ میں پاکستان کا پرچم بلند۔ جونیئر مسٹر یونیورس کا گولڈ میڈل پاکستان کے نام۔ مینز فزکس مقابلوں میں برونز میڈل بھی حاصل۔ کراچی کے ساؤتھ زون میں تعینات کانسٹیبل کی بین الاقوامی پہچان۔ سندھ پولیس کی جانب سے کامیابی پر دلی مبارکباد پیش۔ روشن مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ پاکستان کی ایک بار پھر کھیلوں کے سامان کی عالمی صنعت میں برتری ثابت۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کی آفیشل فٹ بال بھی پاکستان میں تیار۔ سیالکوٹ نے دنیا کو پھر اپنی صنعتی مہارت کا معترف بنا دیا۔ دنیا کی 70% فٹ بال سیالکوٹ میں تیار۔ پاکستان کا عالمی اعزاز۔ عالمی نشریاتی ادارے TRT کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی فٹ بال انڈسٹری گزشتہ 4 دہائیوں سے فیفا ورلڈ کپ کے لیے فٹ بالز کی تیاری میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ فیفا ورلڈ کپ برازیل اپ سیٹ شکست سے بچ گیا۔ مراکش سے میچ میں 1-1 گول سے برابر۔ 5 بار کی عالمی چیمپئن ٹیم کے لیے یہ مقابلہ خاصا مشکل ثابت ہوا۔ وینسیز جونیئر کی شاندار انفرادی صلاحیت نے ٹیم کو ہار سے بچا لیا۔ میچ کے 21ویں منٹ میں مراکش کو برتری۔ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کے تیسرے روز کے پہلے میچ میں سوئٹزرلینڈ اور قطر کے درمیان میچ 1-1 گول سے برابر۔ قطر کی ٹیم پہلی بار میگا ایونٹ میں پوائنٹ حاصل کرنے میں کامیاب۔ سوئٹزرلینڈ کی برتری آخری لمحات میں رائگاں ہو گئی۔ بریل ایمبولو کی پینلٹی پر سوئٹزرلینڈ کے کھاتہ کھولا۔ بالم کھوکھی نے ہیڈ کے ذریعے گیند حریف ٹیم کے جال میں پہنچا کر مقابلہ 1-1 گول سے برابر کر دیا۔ اسی اسکور پر میچ کا خاتمہ بھی ہوا۔ فٹ بال ورلڈ کپ 2026 کا جوش بلوچستان جا پہنچا۔ گڈانی کے نوجوانوں کی ریت پر شاندار تخلیق۔ ساحل پر فیفا ورلڈ کپ ٹرافی اور آفیشل لوگو کی شاندار ریتیلی تصاویر توجہ کا مرکز۔ فنکار سمیر شوکت اور ان کی ٹیم نے ریت پر فٹ بال ورلڈ کپ کی شاندار تصویر بنا کر دل جیت لیے۔ ریت پر بنی تصاویر کے ذریعے فٹ بال سے محبت کا منفرد اظہار سوشل میڈیا پر وائرل۔ PTTF کے ایشینز گیم میں شرکت سے متعلقہ اعلان سے کھلاڑی پریشان۔ ایشینز گیم میں شرکت کرنی ہے تو خرچہ اپنا کرنا پڑے گا۔ فیڈریشن کا اعلان، ایتھلیٹس کو کسی قسم کا TADA نہیں دیا گیا۔ اور 3 روزہ شندور پولو فیسٹیول رنگا رنگ تقریبات کے ساتھ کامیابی سے اختتام پذیر۔ گلگت بلتستان نے 13 سال بعد چندور پولو کا ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں چترال کو شکست۔ گلگت بلتستان کی شاندار کامیابی۔ کور کمانڈر پشاور کی اختتامی تقریب میں خصوصی شرکت۔ فیسٹیول کا انعقاد پاک فوج حکومت خیبر پختونخوا اور حکومت گلگت بلتستان کے باہمی تعاون سے کیا گیا۔ پیرا گلائیڈنگ اور ثقافتی سرگرمیوں نے میلہ لوٹ لیا۔ شندور فیسٹیول قومی یکجہتی اور سیاحت کے فروغ کی علامت قرار۔